قبروں پر عبادت گاہیں، موت کے فوکر دعا و مناجات، مقبروں پر تصویر کشی، چادریں چڑھانا اور منتیں مانگنا، توہم میں گندی ہوئی رسومات احاطہ کیے ہیں سادہ لو مسلمانوں کا۔ وہ انہیں دینی فریضہ سمجھ کر نبھا رہے ہیں، لیکن نہیں جانتے اس راہ گزر کی منزل ہے ناقابل معافی گناہ، شرک، خالق کائنات کا فرمان ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں پیغمبر آخر الزماں کے ارشادات۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ کی کسی بیوی نے اس گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا اور جس کا نام ماریہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ام سلمہ اور ام حبیبہ چونکہ حبشہ جا چکی تھی تو انہوں نے بھی اس گرجے کی خوبصورتی اور اس میں تصویروں کے بارے میں بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اپنا سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا، وہ اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی صالح آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر کوئی عبادت گاہ تعمیر کرتے، پھر اس میں وہ صورت بنا لیتے تھے۔ قیامت کے دن یہی لوگ اللہ کے نزدیک بدترین خلائق ہوں گے۔ ناظرین، روایت میں جس صورت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے وہ وہی صورتحال ہے جو آج بھی گرجا گھروں، مندروں اور درگاہوں پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ قبروں پر عبادت گاہیں بنانا، پھر ان کے اندر تصویر کشی کرنا وغیرہ۔ ناظرین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین خلائق میں سے وہی لوگ ہوں گے جو قبروں پر عبادت گاہیں بناتے، اور وہ بھی جو اپنے صالحین کی تصویریں ان میں آویزہ کرتے ہو۔ اس سے واضح ہے کہ اسی نوعیت کی تصویریں ہیں جن کے بنانے والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور انہیں عذاب کی وعید سنائی ہے۔ ابو مرثد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر نہ بیٹھا کرو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے کبھی نماز پڑھو۔ ناظرین، روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے وہ سد ذریعہ کے لیے ہے کہ یہ قبریں کسی وقت لوگوں کے لیے سجدہ گاہ نہ بن جائے اور اس کے نتیجے میں وہ شرک جیسے جرم کے مرتکب ہونے لگے۔ چنانچہ یہی ہدایت ہے جس کی خلاف ورزی کے نتائج ہم بعد کے زمانوں میں صالحین کے مقبروں پر دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آگ کے دہکتے انگارے پر بیٹھ جائے، پھر وہ اس کے کپڑے جلا دے اور اس کی کھال تک پہنچ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھے۔ ناظرین، روایت سے واضح ہوتا ہے کہ قبروں پر دعا و مناجات کے لیے یا موت کے ہوکر بیٹھنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عبادت ہی کی ایک صورت ہے جو نہ کسی جگہ کو تھان قرار دے کر کبھی جائز ہو سکتی ہے اور نہ غیر اللہ کے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس بیماری سے جانبر نہیں ہو سکے اس میں آپ نے فرمایا، اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ہے اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس کے بعد سیدہ نے کہا، چنانچہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر کو کھلا رہنے دیا جاتا، مگر اس کا اندیشہ تھا کہ اس کو بھی اسی طرح سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا۔ ناظرین، اس روایت میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے پیش نظر اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ آپ کی قبر بند کمرے میں کیوں بنائی گئی۔ عبداللہ بن حارث نجرانی جندم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 5 روز قبل یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ کے حضور اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی طرح اپنا خلیل بنا دیا ہے جس طرح اس نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر ہی کو خلیل بناتا۔ تم خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، کہیں تم ان قبروں کو عبادت گاہ نہ بنا بیٹھنا۔ میں تم لوگوں کی اس بات سے منع کرتا ہوں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر چولہا لگانے، اس پر بیٹھنے اور عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ اس ہدایت سے بھی یہی مقصود تھا کہ قبریں لوگوں کے لیے زیارت گاہوں کی صورت اختیار نہ کر لیں کہ مبادا وہ انہیں سجدہ گاہ بنانے لگے۔